Assalamu alaikum everyone and welcome to the show Coffee with CEO by CEO Club Pakistan and Management House. A program for you guys to take inspiration from the top entrepreneurs of Pakistan, in Pakistan and across the globe. And today I'm really very happy that the CEO sitting next to me is from the real estate industry, is a young chap and is the CEO for Regent Developers and also for Wusat Islamabad. How are you, Imran Malik? I'm good. And so good to see a young CEO in real estate, bhai. Thank you. So please tell us more about Wusat and your region. Thank you, Nazia. Thank you for having me. Alhamdulillah, I have started my career back in 2005 with Haji Muhammad Rafiq Pardesi. Pardesi Sahab. The known guy of Karachi. He is my boss, he is my mentor. اور میں آج جو کچھ بھی ہوں اللہ کے فضل اور ماں باپ کی دعاؤں کے بعد حاج صاحب کی گائیڈنس، ان کی سپورٹ، اس کی وجہ سے ہوں. واہ، یہ ضرور بتاؤں گی میں انہیں. اور میں اٹ واز اے لانگ جرنی ود حاجی صاحب. 2005 سے لے کر 2018 تک آئی واز پارٹ آف دا گیگا گروپ. اور اسلام آباد میں جو ہماری ڈیولپمنٹس ہیں، گیگا مال اینڈ گولڈ ٹرسٹ اپارٹمنٹس اینڈ آل دس، تو اٹ واز اے جرنی. اینڈ آفٹر 2018 آئی ریئلائز کہ یار مجھے کچھ اپنے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے. یو ہیو اے جرمس، کرنا چاہیے. اور ہمارے اس وقت یہاں پہ ہمارے باس تھے نجیب پردیسی. میں نے ان سے ریکویسٹ کی اور ود ہز سپورٹ اینڈ ہز گائیڈنس آئی ٹک دس جرنی. اور ہم 3 دوست ہیں. وی فاؤنڈ دس وسط. So Wusat is your first company? Wusat is our first company, the first baby. Me and my other 2 partners, we formed this company and we purchased this land from Imar DG Islamabad. جی. اور اس وقت آپ کے سامنے ہمارا ایک جو پروجیکٹ ہے ہائیڈ پارک 1. دس از گوئنگ آن اینڈ ماشاء اللہ آئی ایم پراؤڈلی سیئنگ کہ وی آر، دیکھیں امار از اے بگ نیم از ان دی ریل اسٹیٹ مارکیٹ اینڈ وی آر دا پائنیئرز. وی آر دا فرسٹ ونز جن کو امار نے اپنا پلاٹ بیچا. اچھا جی. اور الحمدللہ یہ آپ کے بالکل ساتھ ہی آپ ڈیولپمنٹ دیکھ سکتی ہیں. ہائیڈ پارک 1 از دا فرسٹ مس یوز ڈیولپمنٹ بائی آور کمپنی، جس میں ہم ہائی اینڈ ریٹیل اور برانڈیڈ اپارٹمنٹس آفر کر رہے ہیں. اینڈ انشاءاللہ اینڈ دیر از اے مال ایز ویل نا. نیچے اسٹرپ مال ہے. اوکے جی. اور اس کے اوپر 125 اپارٹمنٹس ہیں. اور ہوپ فلی بائی دا مڈ آف 2026 this will be ready delivered اور لوگ رہنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ. and definitely it's Imar, so it must be high end. This is very high end. ہم نے اس کی پرائسز بہت ریزنیبل رکھی فار our clients، کیونکہ ہمارا یہاں پہ یہ تھا کہ دس از دا فرسٹ پروجیکٹ اور ہم لوگوں کو اچھی چیز اور اچھی پروڈکٹ جو ہے وہ ہینڈ اوور کر سکیں. So this is so at what stage your project is in? The gray structure is near to completion. جی. So, but it's still 2 years left in 2026. بس دیکھیں we have sold the whole inventory. اور you're sold with the whole inventory. الحمدللہ. واو ماشاء اللہ. ابھی پروجیکٹ بنا نہیں ہے اور آپ نے بیچ دیا ہے سارے کا سارا. اب ڈیلیور کرنے کی باری ہے کیونکہ ہماری پرائسز بہت ریزنیبل تھیں. ہم نے انیشلی لوگوں کو آفر کیا. اور یہاں پہ جو سب سے بڑا ایج ہے، دیکھیں کام تو سب کو ہر کوئی کر رہا ہے یہاں پہ، لیکن جو میں تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہوں گا فار دس پروجیکٹ، دس پیس آف لینڈ، دس پروجیکٹ از لوکیٹڈ ود ان امار اسلام آباد. سو یہاں پر جو اینڈ دا ٹائٹل از بینگ گیون بائی DHA. سو جو آپ کی الاٹمنٹ ہے، وہ جو ٹائٹل ڈیڈ ہے دیٹ از بائی DHI، اور جو فیسلٹی مینجمنٹ ہے وہ امار کی ہے. تو کیونکہ یہاں پہ امار نے خود جو ہے وہ ولاز کی کمیونٹی بنائی ہے، تو سو وی آر دا فرسٹ ون جو یہاں پہ اپارٹمنٹس بنا رہے ہیں. سو وی گاٹ اے گڈ رسپانس الحمدللہ. ہمارے 80% جو کسٹمرز ہیں وہ ایکسپیرٹس ہیں اینڈ یہ ان کا ٹرسٹ ہے ہمارے اوپر. اینڈ وی آر ٹرائنگ دا لیول بیسٹ کی جو ہم نے کمٹمنٹ کی ہے انشاءاللہ اس سے بہتر چیز ڈیلیور کر سکتے ہیں. So do you think that it was easier for you to sell things or to make your brand because Imar was attached to you? Definitely yes. Yes, of course. دیکھیں Imar is a big name in the market and this is we have to accept this. اور Imar کے ساتھ DHA کا جو ٹائٹل ٹیگ تھا، this was very helpful for us. And we got a very good response from the market. And یہاں پہ I must appreciate زمین رول، کیونکہ وہاں پہ ان کا سیلس میں اور مارکیٹنگ میں کافی they had done a good job. So it was a teamwork. So what is your minimum and maximum price? If it's okay for you to tell. دیکھیں
Generally these are, اس میں ہم لوگ we are offering the 2-bedroom apartments and 2-bedroom is starting from 15 to 16 million اور then اور جو بڑے اپارٹمنٹس ہیں 3-bedroom کے they are approximately 22 to 23 million. ان کے 6 کروڑ سے لے کے نہیں 2.5 کروڑ سے لے کر 3 کروڑ 2.5 کروڑ سے 3.5 تک کی آپ کی پرائس آپ کی فار دی اپارٹمنٹس. اور جو ریٹیل ہے ہماری شاپس کی وہ جو چھوٹی شاپس ہیں وہ 1.5 کروڑ سے شروع ہوتی ہیں اور جو بڑی شاپس ہیں 1.5 سے 3 کروڑ کی رینج میں. Now you tell me, like, because your whole height number 1 is sold, how much of percentage is of overseas Pakistani? اس میں ہمارے پاس 90%. نہ کریں جی 90% of the purchasers are from overseas. اوورسیز. اور کس ریجن سے زیادہ ہیں؟ یورپ سے زیادہ ہیں, ایشیا سے زیادہ ہیں, یا امریکہ سائڈ سے زیادہ ہیں؟ آل اوور دا ورلڈ ہے لیکن زیادہ موسٹلی فرام دا گلف سائڈ. کیونکہ جب وہ امار کا ٹیگ آیا تو پھر وہ گلف والے زیادہ انٹرسٹ ہوئے. تو کیا یہ آپ کے پاس جتنے بھی اوورسیز آئے دے کیم ویا سوشل میڈیا مارکیٹنگ اور یور کانٹیکٹس, ہاؤ یو گاٹ دیم؟ دیکھیں نارملی جب ہم نے انیشلی اس کی سیلز اسٹارٹ کی تو یو نو وی ور آن آل دا میڈیمس. ٹھیک ہے, ATL BTL پہ کام ہو رہا تھا. اور کیونکہ آج کل ڈیجیٹل کا دور ہے تو ڈیفینیٹلی جو آپ کی ڈیجیٹل کی اویئرنیس ہے سوشل میڈیا کی وہ بہت. So do you think that what was the major factor in selling your project to overseas in Pakistan? دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز کہ وی ڈونٹ سیل دی پروجیکٹس, وی سیل دی کمیونٹیز. دیٹس اے لائف اسٹائل. یہاں پہ نا میں آئی مسٹ اپریشیٹ دی ایفرٹ آف مائی ٹیم آرکیٹیکٹس. ہم لوگوں نے نا بہت اچھے یہ فلیٹس نہیں بنائے, گھر بنائے تاکہ وی ہیو ڈن دا لیول بیسٹ کہ یہاں پر جو فیملیز آئیں ان کو تمام بیسک کمیونٹیز ہوں, سائزز آف دا اپارٹمنٹس, وارڈروبس, باتھ روم, کچن, وینیٹیز, اسٹور کہاں پر آئے گا, لانڈری ایریا کہاں پر آئے گا, یو نو میڈ روم کہاں پر ہوگا. So you did a lot of research and effort in doing all this. اور based on my previous experience کیونکہ ہم نے اپارٹمنٹس کی کمیونٹیز بیچی ہیں, so we have done the level best کہ اس میں جو بیسک نیڈس ہیں وہ ساری کی ساری ہم لوگوں کی فلفل کریں. تو آپ یو مسٹ ہمارا ماڈل اپارٹمنٹ اینڈ یو ول لو اٹ. Definitely. Now you tell me, all the time we are listening to this کہ بھائی پاکستان میں ریل اسٹیٹ بہت نازک دور سے گزر رہا ہے. کیا یہ بات سچ ہے؟ You are a real estate guru now. دیکھیں میں ٹو بی آنیسٹ ود یو اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ریئل اسٹیٹ ان حالات میں از ون آف دی بیک بون آف دا کنٹری رائٹ ناؤ. لیکن اس میں تھوڑا سا میں کروں گا کہ دیکھیں ڈیفینیٹلی وی شوڈ ہیو دی سم ماسٹر پلاننگ, دا ٹاؤن پلاننگ کہ سب لوگ کیا کر رہے ہیں. مطلب آپ سے 3 سال پہلے دیکھیں تو ہر کسی نے مالز بنانے شروع کر دیے. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دی ڈائنامکس آف دا بزنس یہاں پر, کیونکہ یہاں پہ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جو میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ جو بیسک نیڈز ہیں, کیونکہ ہمارے یہاں جس طرح ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ 2-2.5 کروڑ گھروں کی شارٹیج ہے. اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایونچولی جن لوگوں نے پراپر فیزیبلٹیز کے ساتھ اور پلان کر کے کام کیا ان کے لیے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن جن لوگوں نے بوم کو دیکھتے ہوئے وداؤٹ پلاننگ, وداؤٹ فیزیبلٹیز نمبر آف پروجیکٹ لانچ کر دیے, سیلز نہیں ہوئی, کاسٹ آف لینڈس میں پھنس گئے, یا اسپیشلی ایک رینٹل ماڈل مارکیٹ میں چل رہا ہے جس کی وجہ سے ریئل اسٹیٹ کو ہٹ بیک ملی ہے. ادروائز آپ دیکھیں تو جینوئن بائنگ اینڈ سیلنگ از ایوری ویئر. اور ایک فیکٹر جو ہے وہ کیونکہ ہمارے یہاں ریئل اسٹیٹ میں جو میجر پلیئر ہے وہ ہمارے ایکسپیرٹس ہیں, اوورسیز پاکستانیز ہیں, کیونکہ اس وقت پوری دنیا میں ایک ریسیشن چل رہا ہے اور ڈیفینیٹلی ان کو بھی ہٹ ہوئی ہے. تو دس از ون آف دی میجر فیکٹر. بٹ واٹ اباؤٹ دا مٹیریل کاسٹ رائزنگ اپ اینڈ دین امپورٹس آر ناٹ کمنگ ان, یہ ساری چیزیں بھی تو ہیں. دیکھیں اس میں آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, پچھلے 2 سال کافی ٹف رہے ہیں, اور لیکن اس کا ایونچولی سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ ہمارے ملک کے اندر کافی نئی انڈسٹریز لگنا شروع ہو گئی ہیں, اور ہم خود کوشش کر رہے ہیں اینڈ تاکہ ہم کیونکہ ہماری جو بیسک نیڈز ہیں یہاں پر ہم فلفل کر سکیں. اور انشاءاللہ میں آئی ایم ویری ہوپ فل کہ آنے والے وقت میں جیسی تھوڑی سی پولیٹیکل اسٹیبلٹی آتی ہے تو تھنگز ول بی آن دی رائٹ ٹریک. So where do you see Pakistan real estate industry 5 years down the road? دیکھیں اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے ہر 3-4-5 سال کے بعد ایک سائیکل آتا ہے جس کو مارکیٹ میں کریکشن کہتے ہیں. ڈپریشن کہتے ہیں. تو آئی بلیو دیٹس ناٹ, میں اس کو ڈپ نہیں کہوں گا, میں اس کو کریکشن کہوں گا. اچھا, ویری گڈ. اس میں آپ اپنے آپ کو کریکٹ کرتے ہیں, مارکیٹ کے سینٹیمنٹس کو کریکٹ کرتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ نارملی 80% جو ریئل اسٹیٹ کا کام ہے وہ بھیڑ چال پہ ہو رہا ہے, وداؤٹ پلاننگ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اس سے مارکیٹ کریکشن ہوتی ہے. اور ابھی بھی آپ دیکھیں کہ اچھی کمیونٹیز, اچھے ٹاؤن پلانس, اچھی بلڈنگز
अच्छे सोसाइटीज़ में پھر وہ لانگ ٹرم کتنا آپ کے ملک کو, آپ کے لوگوں کو, ایون انوائرمنٹ کو کتنا فائدہ دیتے ہیں. ناؤ مائی نیکسٹ کوشچن از اباؤٹ سسٹینیبلٹی. آپ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ اتنے گھروں کی کمی ہے پاکستان میں, مگر اگر آپ پوری زمین پہ گھر بنا دیں گے تو پھر ہماری نیچر, انوائرمنٹ, ان سب کا کیا ہوگا؟ فصلیں اڑا دیں گے, کوٹھیاں بنا دیں گے, اس کے علاوہ ڈیفینیٹلی تھنک کنسٹرکشنز ہوں گی تو دریا, پانی گندا ہوگا, ہوا گندی ہوگی. اب آپ کو پتہ ہے اسموک کتنی زیادہ ہے لاہور میں. تو دیکھیں نازیہ, ویری گڈ کویشچن. اس پہ دیکھیں 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ تمام اسٹیک ہولڈرس کو, اسپیشلی جو گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس ہیں, ان کو مل کے اس پہ کام کرنا چاہیے کہ انسٹیڈ آف ایکسپینڈنگ دی ایگزسٹنگ سٹیز, ہمیں فرسٹ آف آل نئے شہر آباد کرنے چاہیے, کیونکہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ آپ نئے شہر آباد کرو. اور اب کیونکہ جو کاسٹ آف کنسٹرکشن بڑھ چکی ہے, کاسٹ آف لینڈ بڑھ چکی ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے شہروں میں بہت زیادہ ٹرینڈ آ چکا ہے ورٹیکل ڈیولپمنٹس کا. آپ لاہور, کراچی میں تو پہلے سے اپارٹمنٹ تھے, اب لاہور میں آپ دیکھیں ورٹیکل ڈیولپمنٹس بہت تیزی سے, بہت زیادہ. اور ایون ان اسلام آباد جو اب وہ جو ورٹیکل ڈیولپمنٹس ہیں وہ دے آر آن بوم, کیونکہ وہ گھروں کی ہر کسی کی ریچ میں نہیں ہے. ویسے بھی واقعی حدیث بھی ہے کہ آپ اپنی گھروں کو اونچائی پہ لے جائیں اور نئے شہر آباد کریں. تو اس پہ صرف یہ ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ تھوڑا سا ٹاؤن پلاننگ پہ کام کرے, نئے شہر آباد کرے, انفراسٹرکچر پہ کام کرے, تاکہ دیکھیں گھر تو ہر کسی کی بیسک نیڈ ہے. ہر آدمی کا ایک اپنی زندگی کا ایک ڈریم ہوتا ہے کہ میں اپنا گھر, اپنا شیلٹر بنا سکوں. اور بس ہماری تو اس میں یہی کمٹمنٹ ایفرٹ ہے اور کنٹریبیوشن ہے کہ ہم جو بھی چیز اپنے کسٹمر سے کمٹ کریں اس سے بہتر چیز ڈیلیور کریں, اور ان دا ڈیو کورس آف ٹائم. اور کیونکہ یہ لوگوں کے ڈریمز ہیں انشاءاللہ. اور میرے خیال میں you must be very proud because you have done this project of Hide with Imar. So it's a high quality thing you are making. So definitely. جی آپ ہمارا ماڈل پارٹنر دیکھیں گی. ریجنٹ ڈیولپر کے بارے میں نہیں آپ نے بتایا. ریجنٹ از مائی ادر کمپنی, اور آفٹر دی سکسیس آف ہائیڈ پارک 1 وہ میں نے ریجنٹ ڈیولپمنٹ لانچ کی ہے. ریجنٹ ڈیولپمنٹ ٹیئر 3 میں ورٹیکل ڈیولپمنٹس پہ کام کر رہی ہے, اور انشاءاللہ اس ریجن ڈیولپمنٹ کے امبریلا میں ہم لوگ سروس اپارٹمنٹس, کارپوریٹ آفیسز اور اپارٹمنٹس کے پروجیکٹس لے کر آ رہے ہیں, اور انشاءاللہ میں ویری سون آپ کو وہ بھی سائٹ وزٹ کراؤں گا. انشاءاللہ. ناؤ لیٹس کم ٹو عمران ملک. سو مسٹ بی ڈیفیکلٹ جب آپ نے ایک اپنا لگا بندہ, ایک آپ یو واز اے برانڈ وین یو آر ورکنگ ود پردیسی صاحب ایز ویل, اتنے عرصہ آپ کا ایکسپیرینس ہے, اس کو چھوڑ کے انٹرپرینیورشپ کی طرف آنا. دیکھیں ٹو بی آنیسٹ ود یو کہ دیر از آلویز این اینڈ ٹو اے جرنی اینڈ یو ہیو ٹو اسٹارٹ اے نیو لائف اینڈ اے نیو کیریئر ان دا پاتھ. تو بس شروع سے نا وہ آپ کے اندر کچھ جرمز ہوتے ہیں کہ کچھ کرنا ہے. تو اینڈ دیر واز اے ٹائم جب دین آئی ریئلائز کہ یار میں کچھ کر سکتا ہوں اپنے لیے, اور لکیلی آئی گاٹ دس اپرچونیٹی. تو بس یہ جیسے یہ اس پہ سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ اللہ کا شکر کہ اللہ نے آپ کو وہ سوچ دی. اچھا مشکل تو ہوا ہوگا پہلے 6 مہینے 8 مہینے, چلے گا نہیں چلے گا, کامیابی ہوگی, بہت زیادہ لاس نہ ہو جائے, دیکھیں میں یہ سارے ڈر آتے تھے. دیکھیں میں یہاں پہ آئی مسٹ اپریشیٹ حاجی صاحب کی جو ایفرٹ تھی, اور مائی لاسٹ باس نجیب پردیسی, جب میں نے کام چھوڑا جاب, کائنڈ آف دیم کہ انہوں نے مجھے بلاؤ کیا. کافی ڈیفیکلٹ تھا, پہلے تو انہوں نے بڑی روکا مجھے, لیکن جب میں نے اسے فائنلی ریکویسٹ کی کہ آئی ہیو ٹو لیو, تو انہوں نے بڑی مجھے سپورٹ دی. ارے واہ یار, انہوں نے کہا جا بچے جا کر, انہوں نے کہا کہ اینڈ پھر بندے کو نا ایک بڑا ہوتا ہے کہ یار سب لوگ کر رہے ہیں, کچھ کر کے دکھانا ہے انشاءاللہ. اور ڈر تو لگا ہوگا نہیں, ٹو بی آنیسٹ ود یو مجھے بڑا اس میں بڑا فیتھ ہے. میں آئی بلیو آن ون تھنگ کہ انسان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے صرف محنت اور کوشش رکھی ہے. تو آئی بلیو آن دس کہ آپ محنت کریں اور کوشش کریں, تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس میں سکسیس نہ لیں. ہاں ڈیلے آ جاتے ہیں تھوڑی سی چیزیں, کیونکہ ہمارے ساتھ تھوڑا سا اس میں یہ ہوا کہ جیسے ہم لوگوں نے وسعت فارم کی اور اس پروجیکٹ کو لانچ کرنے جا رہے تھے پہلے کو, تو کووڈ آ گیا. یہی میں کہنے لگی تھی 2018 سے جب آپ نے اپنے اس سفر کا آغاز کیا کہ آپ خود انٹرپرینور بنے, تو بہت مشکلیں آئیں یا بہت آسانی کا سفر؟ مشکلات تو آتی ہیں. اچھا ہاں, لیکن کچھ کیونکہ پریویس جو ایکسپیرینسز تھے وہ سارے کام آئے, اور جہاں بھی پھنسا پرابلمز آئیں, اللہ سے دعا مانگی, اور اللہ کی سپورٹ رہی, پیرنٹس کی دعائیں تھیں, اور دوستوں نے سپورٹ کیا, کسٹمرز کا ٹرسٹ تھا. تو اٹس اے کمبینیشن آف ایوری تھنگ. عمران, آپ سے 3-4 دفعہ کی ملاقات ہے, کیوں آپ چہرے سے بڑے پرسکون لگتے ہیں بھائی؟ ایک ریئل اسٹیٹ میں, دوسرا کاروباری, تیسرا مطلب آپ نئے کاروباری کہ آپ نے اپنا کام کوئی
کیسے آپ کے چہرے پہ اتنا سکون اور اطمینان؟ ہاں دیکھیے میں نیور ورک فار اینی ون، ورک فار یور سیلف. آئی بلیو ان ون تھنگ. اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ کسی سے جھوٹ نہیں بول رہے، آپ کسی سے زیادتی نہیں کر رہے اور آپ اپنی کمٹمنٹس اون کر رہے ہیں، تو پھر انشاءاللہ پھر آپ سکون کی نیند بھی سوتے ہیں. اور میں نے ایک چیز زندگی میں سیکھی کہ انجوائے ایوری ڈے ایز اے لاسٹ ڈے آف یور لائف. واہ، تو جب آپ اس فوکس پہ کام کر رہے ہوتے یہ ہیں، باتیں آپ کو کس نے سکھائی اتنی چھوٹی عمر میں؟ یہ تو بتائیں نا. یہ تو لائف کے ایکسپیرینسز ہیں، اچھے دوست، اچھے کتابیں پڑھتے ہیں. اچھا. اور جی تو حالانکہ ٹائم کم ہوتا ہے، بٹ جب بھی ٹائم ملتا ہے تو ڈیفینیٹلی. کوئی کتاب جو آپ کے دل کے قریب ہو؟ بہت سی بکس ہیں، لیکن زیادہ میں ایکسپیرینس سمجھتا ہوں جو مجھے پریکٹیکل ہوا وہ ٹریولنگ سے ہوگا. ٹریولنگ از مائی ہابی. اوکے. اینڈ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی 2 جگہیں جہاں پہ آپ ابھی بھی دوبارہ جانا چاہتے ہیں؟ لنڈن اگین. اوکے. اینڈ سڈنی مائی فیوریٹ پلیسز. اوکے. تو نیٹ فلکس دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں؟ جی بالکل. کوئی ایسا سیزن یا کوئی مووی جو آپ کے دل کے بہت قریب ہو اینڈ یو ریکمینڈ پیپل یار یہ ضرور دیکھنا؟ اصل میں دیکھیں، میں کیونکہ میرے لیے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ جو میرا ٹیمپرامنٹ ہے کسی جگہ ٹک کے بیٹھ کے کوئی چیز دیکھنا، تو میں جنرلی جو ایک سیزن ہے میں نے دیکھا پورا اپنی بیٹی کے ساتھ، دیٹ واز ارطغرل. اچھا. سو مینی ایپیسوڈز آف اٹ. ساری وہ ہم نے دیکھی کیونکہ اس وقت کووڈ چل رہا تھا اور رمضان بھی تھا، تو نماز اور عبادت کے بعد جو ٹائم اسپیس بچتا تھا اس میں ہم اس کو دیکھتے تھے. بٹ جنرلی میں کو دیکھیں بہت زیادہ موویز کا فین نہیں ہوں، مطلب دیکھ لی اور کوئی تھوڑا بہت دیکھا، لیکن میرے لیے یہ 2.5 گھنٹے بیٹھ کے دیکھنا یہ تھوڑا سا مشکل کام ہے. عمران ملک کی 2 ہابیز؟ ہائکنگ. اچھا. جی مجھے ہائکنگ بڑی پسند ہے، اور لیکلی اللہ کا بڑا کرم کہ ہم لوگ جو پنڈی اسلام آباد میں لوگ رہتے ہیں، ہمارے لیے مارگلا ہلز نیشنل ٹریکس ہیں، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ جب ٹائم ملے میں واک کروں، میں ہائک پہ جاؤں اور واک کروں. اور اس کے علاوہ مجھے نا آئی لو اسپورٹس. اچھا جی مجھے کون سا اسپورٹ آپ کرکٹ مجھے پسند ہے. کھیلتے بھی ہیں؟ کھیلتا بھی ہوں. پاکستان کرکٹ دیکھتے بھی ہیں؟ آپ کو لگتا تھا ورلڈ کپ جیتے گا پاکستان؟ شروع میں تو لگ رہا تھا کہ پاکستان جیتے گا، لیکن جب ہم نے بوائز کی پرفارمنس دیکھی تو پھر مجھے لگا کہ تھوڑا سا مشکل ہے. تو آپ کے خیال میں 2 ایسی مشورے جو آپ ینگر عمران ملک کو دینا چاہیں گے؟ دیکھیں اس پہ دس از ویری سمپل. میں سب کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ محنت کریں اپنے آپ کو بھی یہی کہیں گے اپنے محنت دیکھیں اور محنت کریں. اچھا. قائد اعظم رحمۃ اللہ فرمایا کام اور بس کام. ٹھیک ہے. اور میرا بڑا اسٹرانگ بلیو ہے کہ نیور ورک فار اینی ون، ورک فار یور سیلف. اگر آپ جاب بھی کرتے ہیں تب بھی آپ فوکس کریں اور اپنا کام لائلٹی کے ساتھ اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ کریں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کی قسمت میں سکسیس نہ لکھی ہو. آپ میرا آئی ویری اسٹرانگ بلیو کہ انسان محنت کرتا ہے اور اللہ کی ذات اس کو اس میں پھل دیتی ہے، سکسیس دیتی ہے. اینڈ دوسرا یو ہیو ٹو بی، آپ لوائل ہو، آپ کے اندر ایمانداری ہو، آپ جھوٹ نہ بولیں. ٹھیک ہے. اور ہم دیکھیں بینگ الحمد للہ وی آر، اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور ہمارے لیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات مبارکہ ہے وہ ایک کمپلیٹ بزنس رول ماڈل ہے. اور اگر آپ اسی کو فالو کر لیں تو آپ کی زندگی کے سارے مسائل ختم ہو جائیں گے، آپ کے کاروبار میں برکتیں آ جائیں گی، اور آپ کی جو جنرلی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. تو آئی بلیو ان دس کہ جو واٹ از سکسیس فار عمران ملک؟ کامیابی کیا ہے عمران؟ دیکھیں اس کے تو کئی اسپیکٹس ہیں میرے لیے، لیکن جب میں دیکھتا ہوں کہ میں کچھ اپنا رول پلے کر رہا ہوں کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے اندر، اور اس میں میں سوسائٹی کو پے بیک کر رہا ہوں. اینڈ میں کہیں پہ کچھ ایسے سیکٹرز ہیں، کچھ ایسے ایکٹیویٹیز ہیں جس میں آئی کین ہیلپ پیپل، جس کی وجہ سے میں ان کا لائف اسٹائل بہتر کر سکوں، تو یہ میرے لیے بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے. واٹ از ہیپینس ٹو عمران ملک؟ سکسیس تو بتا دی، خوشی کہاں سے آئے گی؟ دیکھیں میری خوشی اور سکسیس دونوں بہت ہر سیم. جب میں سکسیس دیتا ہوں تو میں فیل، جب آپ لوگوں کو کچھ مدد کر پاتے ہیں، کمیونٹی کے لیے کوئی کام کرتے ہیں، کچھ کر پا رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی دس از. آپ کا میسج نوجوان نسل کے لیے؟ محنت کریں، کام کریں، اور انشاءاللہ یہ ملک ہمارا ہے، ہم نے اس کو آگے لے کے چلنا ہے. جب میں اب دنیا میں جب بھی کہیں باہر ٹریول کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے ملکوں نے اتنی ترقی کر لی ہے، تو مجھے بڑا ہوتا ہے کہ ہم اتنی بڑی ایک نیشن ہے، یوتھ ہیں، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. تو میں آج سے سب کو یہ کہتا ہوں کہ ہم مل کے ایک ایم بنا لیں کہ انشاءاللہ ہم نے اگلے 5 سال میں 10 سال میں اس ملک کو
دنیا کی سپر پاور بنانا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی وقت نہیں ہے. آئی ایم ویری پراؤڈ ٹو بی اے پاکستانی. اور دیکھیں ہماری جو ہماری پہچان ہے وہ یہ پاکستان ہے. تو آئیں کام کریں. جب میں لوگوں دیکھتا ہوں کہ لوگ بڑے فیڈ اپ ہیں, پاکستان نے یہ کر دیا, دیکھیں اس سے پیارا ملک آپ کو نہیں ملے گا. اس ملک ہم نہیں بنانا ہے. اینڈ ان شاء اللہ آئی ایم ویری ہوپ فل کہ یہ ملک ترقی کرے گا اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم آگے بڑھیں گے. اور ہمارے لوگوں میں جو پوٹینشیل ہے دنیا دیکھے گی. اینڈ ان شاء اللہ تھینک یو سو مچ عمران. اٹ واز سو گڈ ٹو میٹ یو. وائی؟ بیکاز یو آر سم ون جس نے ایک طویل عرصے کے ایکسپیرئنس کے بعد خود کو انٹرپرینیور بنایا, جو کہ چیز یوزلی اتنی کامن نہیں ہے. تو ویل ڈن. اینڈ ایک چیز جو میں نے آج آپ سے سیکھی ہے وہ ہے آپ کا سیلف کانفیڈینس. نہ آپ کو ڈر لگا, نہ آپ ڈگمگائے, نہ آپ لڑکھڑائے. حالانکہ جب آپ نے انٹرپرینیورشپ کا سفر شروع کیا تو ساتھ ہی کووڈ آ گیا, بٹ ایون دین یو سسٹینڈ یور سیلف, وچ از ڈیفینیٹلی اے ویری بگ تھنگ. تو میں چاہوں گی کہ ہمارے بچے, ہمارے لوگ خود پہ اپنا کانفیڈنس کرنا سیکھیں تاکہ وہ اپنی زندگی میں کچھ بنا سکے, پا سکے. آپ کا بہت شکریہ. اینڈ آئی وش یو گڈ لک فار یور ریجن ڈیولپرز. اور ہائیڈ پارک تو انشاءاللہ سون ڈیلیور ہونے ہی والا ہے. تو تھینک یو فار دا شو. تھینک یو نازیہ. تھینک یو.